وینزویلا کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ امریکہ نے وینزویلین صدر کو نیو یارک کی بدنام زمانہ جیل بروکلن منتقل کر دیا۔ ٹرمپ نے حراستی مرکز سے صدر وینزویلا کی ہتھکڑی لگی ویڈیو جاری کر دی۔ وینزویلین صدر کو آج امریکی عدالت میں پیش کیے جانے کا امکان۔ نیو یارک کی عدالت نے نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کے خلاف پہلے ہی فرد جرم عائد کر دی۔ نکولس مادورو پر دہشت گردی، منشیات فروشی اور اسلحہ اسمگلنگ کے الزامات آئے۔ امریکہ نے وینزویلا میں فوجی کارروائی میں نکولس اور ان کی اہلیہ کو حراست میں لیا۔ امریکہ کی وینزویلا کی فوجی تنصیبات اور ایئرپورٹس پر شدید بمباری۔ امریکی حملوں سے فوجی تنصیبات کے قریب آگ بھڑک اٹھی۔ وینزویلا کے دارالحکومت کراکس دھماکوں سے گونج اٹھا، 40 افراد ہلاک ہوئے۔ پاکستان کا وینزویلا کی بدلتی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار، بحران کے خاتمے کے لیے ضبط اور تحمل پر زور۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کے منظور اور عالمی قوانین اور اصولوں کی پاسداری کی جائے۔ پاکستانی کمیونٹی کی سلامتی یقینی بنانے کے لیے صورتحال پر کڑی نظر ہے۔ پاکستانی کی سلامتی یقینی بنانے کے لیے مسلسل رابطے میں ہے۔ وینزویلا کی نائب صدر نے صدارتی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ وینزویلین سپریم کورٹ نے ڈیلسی روڈریگیز کو قائم مقام صدر مقرر کیا تھا۔ وینزویلا کی نائب صدر ڈیلسی روڈریگیز کا کہنا ہے کہ نکولس مادورو ہی وینزویلا کے صدر ہیں۔ مادورو اور ان کی اہلیہ کو اغوا کیا گیا۔ وینزویلا کبھی کسی ملک کی کالونی نہیں بنے گا۔ ملکی دفاع اور قدرتی وسائل کے تحفظ کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ سے وینزویلین صدر اور ان کی اہلیہ کی رہائی کا مطالبہ۔ وینزویلا کے وزیر دفاع کا امریکی جارحیت کا جواب دینے کا اعلان، کہا کہ امریکہ کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ ادھر وینزویلا پر حملے اور صدر نکولس مادورو کی گرفتاری پر مظاہرے نیو یارک، بارسلونا، بگوٹا، ارجنٹائن اور روم میں احتجاج کیا گیا۔ کیوبا کے دارالحکومت ہوانا میں بھی ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ امریکی سفارت خانے کے سامنے بڑا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ چین، روس، ایران، کولمبیا اور کیوبا کی امریکی حملے کی مذمت۔ چین نے امریکہ سے وینزویلین صدر کی فوری رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کی گرفتاری تشویشناک ہے۔ امریکی اقدام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ بین الاقوامی قوانین کا احترام نہیں کیا جا رہا۔ ایران نے حملے کو بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ روسی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا کہ امریکی کارروائی وینزویلا کی سلامتی پر حملہ ہے۔ ملیشین وزیر اعظم نے امریکی حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ وینزویلا میں امریکی کارروائی پر اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا بھی اظہار تشویش، کہا کہ امریکی کارروائی کے خطے پر سنگین اثرات پڑیں گے۔ عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کا وینزویلا حملے پر شدید تشویش کا اظہار۔ وینزویلا پر حملے میں برطانیہ کا کوئی کردار نہیں، برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی وضاحت۔ اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے امریکی کارروائی کو جائز قرار دے دیا، کہا کہ اٹلی نے وینزویلین صدر کی انتخابی جیت کو تسلیم نہیں کیا۔ یورپی یونین کی بھی امریکی صدر کے اقدام کی حمایت، بیان میں کہا کہ نکولس مادورو کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ نیو یارک کے میئر زہران ممدانی کی وینزویلا پر امریکی حملے کی مذمت، امریکی صدر کو فون کر کے حملے کی مخالفت کی۔ سینیٹر برنی سینڈرز نے بھی امریکی کارروائی کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ سٹار لنک اور ٹیسلا کے بانی ایلان مسک نے وینزویلا میں مفت انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایلان مسک کا کہنا ہے کہ ان کی کمپنی وینزویلا میں 3 فروری تک مفت انٹرنیٹ سروس دے گی۔ مفت انٹرنیٹ دینے کا مقصد وینزویلا کے لوگ مسلسل رابطے میں رہ سکیں۔ ایلان مسک کا وینزویلا کے عوام سے اظہار یکجہتی۔ پاکستان اور چین کے اسٹریٹجک ڈائیلاگ نئے دور میں داخل۔ بیجنگ میں پاک چین وزراء خارجہ کا اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا 7واں دور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چینی وزیر خارجہ وانگ ای سے ملے۔ پاک چین تعلقات، خطے اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ سی پیک تجارت، کثیر الجہتی تعاون پر گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ پاکستان چین تعلقات خطے کے امن کے لیے اہم ہیں۔ اس موقع پر پاک چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کے لوگوں کی رونمائی بھی کی گئی۔
اسحاق ڈار کی چینی نائب وزیر اعظم سے بھی ملاقات، پاکستان اور چین کا اسٹریٹجک تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار چینی کمیونسٹ پارٹی کے وزیر لیو ہائی شنگ سے بھی ملے، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی بنگلہ دیش، مصر اور ملیشیا کے ہم منصبوں سے رابطے، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ 5 بڑوں کی بیٹھک کے لیے دیانتداری اہم ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو سوچ اپنی ذات سے شروع ہے وہیں پر ختم ہوتی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے متعلق کوئی گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا اپنی ذات کے علاوہ اور کوئی ایجنڈا نہیں۔ پی ٹی آئی میں تقسیم ہے، وہ 5 بڑوں میں کیسے شامل ہو سکتی ہے؟ محمود خان اچکزئی بڑے اعتماد سے بانی پی ٹی آئی سے متعلق باتیں کر رہے ہیں۔ اچکزئی سے پوچھوں گا، بانی پی ٹی آئی سے متعلق اعتماد کی وجہ کیا ہے؟ پی ٹی آئی والے معاملات بیٹھ کر حل نہیں کرنا چاہتے۔ وزیر اعظم کی مذاکرات کی دعوت پر پی ٹی آئی والے ایک بار پھر نہیں آئے۔ وزیر اعظم کے مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ کی فیصل آباد میں گفتگو، کہا اب یہ لوگ اسٹریٹ موومنٹ پلان کر رہے ہیں، پی ٹی آئی اس میں بری طرح ناکام ہوگی، اس کے بعد یہ لوگ دوبارہ مذاکرات کی باتیں کریں گے۔ اگر آج ایک پارٹی سربراہ کو سزا مل رہی ہے تو ڈھنڈورا نہ پیٹیں، ان کو اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے، یہ مکافات عمل ہے۔ رانا ثناء اللہ نے بنگلہ دیش کے ٹیم بھارت نہ بھیجنے کی فیصلے کی حمایت کر دی۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کو قومی مذاکراتی کمیٹی کا دعوت نامہ مل گیا۔ اپوزیشن اتحاد کا قومی مذاکراتی کمیٹی کی قومی کانفرنس میں شرکت سے انکار۔ ترجمان تحریک تحفظ آئین پاکستان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی پہلے ہی اپنے سابق رہنماؤں سے اظہار لا تعلقی کر چکی ہے۔ تحریک انصاف کا اعتماد حاصل نہ ہونا اس کانفرنس کو بے بانی کر دیتا ہے۔ پی ٹی آئی اپوزیشن اتحاد کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لیے اس کانفرنس میں شرکت ممکن نہیں۔ قومی مذاکراتی کمیٹی کی قومی کانفرنس 7 جنوری کو اسلام آباد میں ہوگی۔ جو لوگ انتشار چاہتے ہیں وہ کیا ڈائیلاگ کریں گے؟ پی ٹی آئی تنزلی کا شکار ہے، ان کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر نہیں مل رہا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ڈی آئی خان میں میڈیا ٹاک، کہا کہ پی ٹی آئی کی پالیسی سمجھ سے بالاتر ہے، فیلڈ مارشل کے حق میں عالمی مضامین لکھے جا رہے ہیں، انتشاری لوگ فوجی قیادت کا امیج خراب کر رہے ہیں، سزا جزا کے عمل تک ملک ترقی نہیں کرے گا۔ وزیر اعلیٰ کے پی کو دورہ سندھ میں پورا پروٹوکول دیا جائے گا۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف مظاہرے 40 شہروں تک پھیل گئے۔ شہر میں گرینڈ حملے میں 2 افراد جاں بحق۔ احتجاجی مظاہروں کے دوران ہلاکتوں کی تعداد 15 ہو گئی۔ ایرانی سپریم لیڈر کی حکومتی عہدیداروں کو احتجاج کرنے والوں سے بات چیت کی ہدایت۔ آیت اللہ خامنائی نے کہا احتجاج کی آڑ میں ہنگامہ آرائی قبول نہیں، ایران دشمن کے سامنے نہیں جھکے گا۔ ایرانی پولیس چیف کا کہنا ہے کہ ہنگامہ آرائی میں ملوث لوگوں کی گرفتاریاں شروع کر دی ہیں۔ گرفتار افراد نے اعتراف کیا انہیں احتجاج کے لیے غیر ملکی کرنسی دی گئی۔ یوکرین کے روس پر تابڑتوڑ ڈرون حملے، ڈرونز کی برسات پر ماسکو ایئرپورٹ بند، 200 پروازیں معطل۔ ڈرون حملوں کے بعد ماسکو کے بڑے ہوائی اڈوں پر شدید افراتفری دیکھی گئی۔ روسی وزارت دفاع نے 20 یوکرینی ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ کر دیا۔ ماسکو میں ریڈ الرٹ نافذ۔